حالات میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس لیے جمع کی جاتی ہیں نمازیں. لیکن مستقل کسی کو یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے. جلسہ کے پروگرام تو تمام ہی روحانی ترقی اور جلا پیدا کرنے کے لیے ہیں. ان دنوں میں تو ہر شامل ہونے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ایک خاص روحانی کیفیت اس پر ہے، بلکہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نظارہ بھی دکھاتا ہے کہ گویا نور کی بارش ہو رہی ہے. یہ اس لیے کہ سب کچھ ہی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے ہو رہا ہوتا ہے. بس جو کوئی بھی اس جلسے میں نیک نیت لیے ہوئے شامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مشاہدہ کرتا ہے. بلکہ ہر سال کئی غیر بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب ماحول دیکھا ہے جو ہمارے دلوں پر عجیب کیفیت طاری کر رہا تھا. بس یہ دن ایسے ہیں جو عام دنوں سے مختلف ہیں، اس لیے اگر ان دنوں میں نمازیں جمع کرنے کی سہولت ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت کے مطابق ہے. کسی نوجوان کو یا کسی کو بھی اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ عام حالات میں بھی جمع کریں. عام حالات کے لیے کتابوں موقوتہ یعنی وقت مقررہ پر ادائیگی کا حکم ہے. بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جلسے میں شامل ہونے سے ہمارے روحانی معیار بلند ہونے چاہیے، ہماری عبادتوں میں بہتری کی طرف قدم بڑھنے چاہیے جو ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ. جب ہم خدا کی عظمت دلوں میں بٹھائیں گے اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، اور یہ عظمت اس صورت میں دلوں میں بیٹھ سکتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ سمجھا جائے. اور یہ صورت پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، اور اس کے فضل کی تلاش کے لیے پھر اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. اور یہی چیز ہے جو اس کی توجہ کے عملی اظہار اور اقرار کا باعث بنے گی. جب تمام دنیاوی دھندے اور ذمہ داریاں بھول کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو یہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے. اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں. بس اس غفلت سے بچنا ہی توحید کے حقیقی اقرار کا ذریعہ بناتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم یہ عملی اقرار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی عملی طور پر اپنا لطف احسان تم پر ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھ سے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا بلکہ پھر اپنے لطف و احسان کا اظہار کرتا ہے. بندہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے اسے یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے؟ یہی کہ وہ اپنے بندے کو ان انعامات سے نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ضروری سمجھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو. اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے. بس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے.
یہ 5 وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے وقت مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کا لگا رہنا چاہیے، خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے، اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ بس ہمیں عبادتوں اور ذکر اللہ کے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھاتے رہیں۔ پھر تقوی کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کینہ وری سے پرہیز کرو، اور پھر یہی نہیں کہ کینے سے بچو، بلکہ فرمایا ہر ایک سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ۔ اب جو اپنے ہیں، جماعتی طور پر بھائی بھائی ہیں، ان سے تو کسی کینے اور نقصان پہنچانے کا سوال نہیں اور نہ ہونا چاہیے، ایک احمدی کی ہے کہ یہی خصوصیت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اس سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہارے معیار یہ ہونے چاہیے کہ تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ ہو، اور یہی بات آپ نے شرائط بیت میں بھی تعریف فرمائی ہے، اس میں رکھی ہے۔ جیسا کہ فرمایا عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہمدردی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دل ہر طرح کی قدورتوں اور کینوں سے پاک نہ ہو۔ غیروں سے اس ہمدردی کا اس قدر حکم ہے تو اپنوں سے تو اس سے بڑھ کر ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلقات نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے۔ حدیث جو ہے اس کی تلاوت بھی کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم ہے، یہ رسی کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ شریعت ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی صورت میں ہم پر اتاری ہے، کیونکہ اگر ان احکامات پر عمل نہ کیا اور ان واقعات پر غور نہ کیا جو قرآن کریم نے انبیاء کے ذکر میں بیان کیے ہیں یا کسی بھی صورت میں بیان کیے ہیں، تو ان کے نتائج کا انسان مورد بن سکتا ہے جو پہلی قوموں پر گزرے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ یہ واقعات صرف قصے کہانیوں کے طور پر نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ پیش گوئیاں ہیں تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے کہ اگر تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہ ہوں گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہو سکتا ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم کس راہ سے قبول کیے جاؤ، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بڑی سختی سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو قرآن کریم کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے، یہ ہمارے فائدے اور تقویٰ میں ترقی کے لیے ہے۔